علم جو ہوتا ہے، علم انسانوں کے اندر ہم پیدا کرتا ہے، علم شک لاتا ہے، شک ڈالتا ہے، لیکن محبت والے اس شک کو نکال دیتے ہیں۔ بے شک بے شک حق ہے۔ علم اکڑ پیدا کرتا ہے، ایروگنس پیدا کرتا ہے، برابری کرتا ہے، اور محبت جھکاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علم والے سوچتے ہیں میں اس بارگاہ میں آ کر کے، اس بارگاہ میں آ کر کے ان کی قدم بوسی کروں کہ نہ کروں، کیا بات ہے، ان کا ہاتھ چوموں کہ نہ چوموں، بہت خوب۔ مگر ادب اور محبت والے ان کے دربار میں چلتے پھرتے ہوئے کتوں کا بھی پاؤں چماتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ ان کے شہر کے در دیوار کو چماتا پھرتا ہے۔ آپ کو مثال دے دوں کیسے؟ حضور فیض العارفین اپنے مرشد کی بارگاہ میں روزانہ حاضر نہیں ہو پاتے تھے، لیکن ان کی بارگاہ سے ایک ٹرین آتی تھی جو دھنباد کے اسٹیشن سے ہو کر گزرتی تھی۔ فیض العارفین کا عشق مچلتا تھا۔ فیض العارفین کے والد گرامی اپنے پیر کے عشق میں تڑپتے تھے۔ جب اس ٹرین کا آنے کا وقت ہوتا تھا، ٹرین کی زیارت کرنے کے لیے، ٹرین کو دیکھنے کے لیے دھنباد اسٹیشن پر جاتے تھے۔ اب وہ ٹرین آسی غازی پوری کے شہر سے گزر کر کے دھنباد اسٹیشن پر رکتی ہے۔ فیض العارفین کے والد گرامی سیدنا شاہ عبد اللطیف رشیدی علیمی علیہ رحمتوں پر رضوان کا عشق مچل جاتا ہے۔ جو ہی ٹرین رکتی ہے آپ اس سے چپک جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، اس کے اوپر لگے ہوئے گرد و غبار کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹتے ہیں، اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں، اپنی پیشانی پہ لگا رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ارے بابا جی آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس ٹرین پر لگے ہوئے گرد و غبار کو اپنے پیشانی پہ کیوں لگا رہے ہو؟ اس ٹرین پر لگے ہوئے گرد و غبار کو اپنے چہرے پہ کیوں لگا رہے ہو؟ اپنے سینے پہ کیوں لگا رہے ہو؟ فیض العارفین کے والد پکار اٹھتے ہیں او دنیا والوں، تم تو اس ٹرین پر لگے ہوئے گرد و غبار کو دیکھ رہے ہو، مگر یہ ٹرین میرے مرشد کی بارگاہ سے گزر کر آ رہی ہے۔ اس طیارے پاک سے اڑے ہوئے گرد و غبار اس ٹرین پر جم چکے ہیں۔ میں اس ٹرین کے گرد و غبار کو نہیں، اپنے پیر و مرشد کے دربار کے گرد و غبار سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ ادب اور محبت یہ ہے کہ جب عشق ہو جاتا ہے اپنے پیر سے تو پیر کے دربار میں رہنے والے کتے خادم جتنے لوگ ہیں ان سب سے محبت۔ بے شک بے شک حق ایک بات۔ بات بتاؤ دوں، صرف ایک بات، علم اور عمل، عشق اور ادب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش نہیں، مگر علم کبھی ایسی بات قبول نہیں کرتا، وہ دلیل مانگتا ہے۔ دلائل آئے بعد میں، مگر شک کو رد پہلے جملے میں کر دیا۔ علم کبھی ایسی بات قبول نہیں کرتا، تو رب نے کہا اے علم تو قبول نہ کر، ہم نے تجھے ایمان کی بنیاد ہی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ رب نے کہا اے علم اس بات کو تو قبول نہ کر، ہم نے تجھے ایمان کی بنیاد نہیں بنایا۔ پھر ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اب سنیے، یؤمنون بالغیب، آنکھوں کو بند کر کے سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بن بات ہے۔ دیکھے مان لینا، بے شک۔ تو آنکھوں کو بند کر مان لینا، بن دیکھے مان لینا، یہ اہل علم کا شیوا نہیں، اہل محبت کا شیوا ہے۔ کہ قرآن کی دو مقدس آیتوں نے سبق دے دیا، اے حضرت انسان، ایمان کا پودا نہ تو علم کی زمین پر قائم ہوتا ہے، ایمان کا پودا نہ تو عمل کی دنیا میں جنم لیتا ہے، ایمان کا پودا عشق مصطفیٰ ادب رسول کی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بدر الاولیاء، شہزادہ یاسین میاں، شہزادہ راشد میاں،
شعار رسالت. کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ادب کے متعلق سے اور واقعہ سن لیجیے، بہت کم ہے. بہت سارے فیضان ہیں حضور فیض العارفین کا. یہ سمجھ لیجئے اگر میں اس میدان میں ہوں تو یہ احسان ہے حضور صاحب سجادہ. بے شک بے شک. ہمارے پیر و مرشد نے اس قلب کے جسدان میں اگر تصوف کا بیج بویا ہے تو اس بیج کی حفاظت، اس بیج کو پروان چڑھانے کے لیے حضور صاحب سجادہ نے اپنے خون کو پسینے کے شکل میں بہا کر سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ میں کچھ نہیں، بس ان کے دربار کا ایک ادنا سا خادم ہوں. سبحان واقعہ سنیے ادب کے مطابق. حضرت اصلح بن شریف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت اصلح بن شریف کو ایک روز پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اصلح، کل صبح روانگی ہے، سفر میں جانا ہے، اور جس کجاوے پر ہم بیٹھیں گے تمام نبیوں کا امام بیٹھے گا، اس کجاوے کی سٹنگ آپ کر دینا. بہت غور سے سنیے گا، بہت تیزی کے ساتھ شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں. حضرت اصلح اس رات کو سوتے ہیں، رات میں غسل کی حاجت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب پیغمبر کا حکم ہے. حضرت اصلح بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھنڈ کا موسم تھا، نہانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، جسم کمزور تھا. حضرت اصلح ایک انصاری جوان کو پکارتے ہیں. انصاری جو ہوتے ہیں وہ بہت وفادار ہوتے ہیں. انصاری کے اندر آپ کبھی غداری نہیں پائیں گے. یہ انصار آقا علیہ السلام کے اوپر اپنا جن تن من دھن سب قربان کر دیتے تھے. حضرت انصاری، ایک انصاری کو اصلح نے آواز دی، انصاری ادھر آؤ، آج مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے. جس کجاوے پر تمام نبیوں کا امام بیٹھے گا اس کجاوے کی لکڑی کو فلاں اونٹ کے اوپر سٹ کر دینا. اس انصاری جوان نے سٹ کر دیا. جب صبح روانگی کا وقت ہوا، حضرت اصلح غسل کر کے جلدی سے قریب پہنچتے ہیں. اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کجاوے پر پہنچتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، ہلاتے بلاتے ہیں تو وہ کجاوہ اچھی طرح سے سیٹ نہیں کیا گیا تھا. روزانہ اصلح بن شریف اس کجاوے کی سیٹنگ کیا کرتے تھے. ایک روز سیٹنگ نہیں کیے تو اس کو ڈھنگ معلوم نہ تھا کس طریقے سے باندھا جاتا ہے، وہ ہلتا ڈلتا تھا. آقا علیہ السلام نے اصلح کو آواز دی، اصلح تعال، قریب آؤ. حضرت اصلح قریب ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، اصلح آج کجاوے کی لکڑی کو کس طرح باندھا ہے؟ کجاوہ ہلتا ڈلتا ہے. حضرت اصلح پکار اٹھتے ہیں، یا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کجاوے کی لکڑی کو اصلح نے نہیں باندھا ہے. کیوں؟ یا رسول اللہ، رات غسل کی حاجت ہو گئی تھی. ادب کی بات سنیے گا، پوائنٹ کی بات آ رہی ہے. رات غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور ناپاکی کی حالت میں اس لکڑی کو چھونا اصلح پہ ادبی سمجھ رہا تھا جس کجاوے پر تمام نبیوں کا امام بیٹھے. آج ہم لوگ کیسے بغیر وضو ان کے مسلک کو چھو لیتے ہیں. ادب یہ کہتا ہے، ارے پیر کی بارگاہ میں آؤ، ان کی دستبوسی کرو تو وضو کے ساتھ رہو، تب دستبوسی کرو. حضرت اصلح کی حضرت اصلح درس دے رہے ہیں، یا رسول اللہ قدم بوسی کرو، قدم بوسی کرو، وضو کے ساتھ رہو. فیض جو ملتا ہے وہ اس وقت اس کے قلب کے جسدان میں محفوظ ہوتا ہے جب اس کا قلب پوری طرح سے پاک صاف. سمجھ رہے نا؟ حضرت اصلح کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، غسل کی حاجت تھی، اور اس لکڑی کو چھونا بے ادبی سمجھا تھا جس پر تمام نبیوں کا امام بیٹھے. ادب کے اس مقام کو بتانے کی ضرورت تھی. رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل، میرے حبیب کے صحابی نے میرے مصطفیٰ کے ادب میں حد کر دی ہے، جا آج سے آیات تیمم نازل کرتا ہوں، بتا دے کہ جو بندہ ناپاک ہو جائے، غسل کی حاجت ہو جائے، ٹھنڈ پانی استعمال نہ کر پائے، بیماری کا اندیشہ ہو، مر جانے کا خوف ہو ٹھنڈ پانی استعمال کرنے سے، تو درس دے دے وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے، اللہ اس کی ناپاکی دور فرما دے. تو نقطے کی بات یہ ہے، یہ تیمم کی آیت کسی علم یا عمل کی بنیاد پر نازل نہیں ہوئی،
بلکہ حضرت اصلح بن شریک کے ادب کے صدقے میں نازل کی گئی۔ سبحان اللہ، بہت اللہ رب العزت اس مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس آیات کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہوا: اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، ورنہ تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت برباد ہو جائیں گے۔ تمہیں اپنے اعمال اور ایمان کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شریف شروع ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ کا غور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع المن صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين مام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خدا و حرمت ارواح انبیاء مددی اے محمد محمود مصطفیٰ مددی برائے پنجتن پاک چار یار نبی بابرکت ہمار واہ اولیاء مددی یا نبی نور سے آنکھیں میری بینا کر دو اپنے جلووں سے مجلہ میرا سینہ کر دو حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے تحفہ سلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حاجت برلا میری کل اولیاء کے واسطے پڑھ تحیت اہل بیت و اشار یاروں کی ضرور پھر ادب سے ہاتھ اٹھا اپنی دعا کے واسطے بارش رحمت عطا کر ہم کو بھی پروردگار مرشد محمد علی شاہ رحمت نما کے واسطے دل مصفا ہو میرا بابرکت اس میں شریف میرے آقا میرے مولا سیدی و مرشدی خواجہ مخدوم محمد بسم اللہ شاہ فیض الاولیاء کے واسطے فضل کر ہم پر الہی آس ہے تجھ سے لگی میرے آقا میرے مولا قطب دورہ مولانا غلام آصفیہ کے واسطے بندے عاجز یارب کر میری توبہ قبول حضرت خواجہ حسن حاجت رواں کے واسطے حضرت شاہ عنایت آفتاب معرفت مہتاب و صبر و تسلیم و رضا کے واسطے ہو دعا مقبول میری صدقہ لا تقنطو قطب دورہ حضرت شاہ رضا کے واسطے
دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی شاہ عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے ہم کو اپنی بارگاہ خاص میں کر لے قبول مخلص الرحمن جہانگیر خدا کے واسطے کر مدد میری خدایا ہر گھڑی ہر حال میں شاہ امداد علی باصفا کے واسطے ہم کو اپنے ذکر و فکر و شغل میں مصروف رکھ شاہ محمد مہدی نور الورا کے واسطے نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا حضرت مظہر حسین پارسا کے واسطے فارت دل دے ہمیں اور دور کر دے فکر و غیر فارت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے حسن خوبی سے میرے دل کو خدایا کر حسن شاہ حسن سر چشمہ درود و صفا کے واسطے نعمتی دی سے ہمیں کر یا الہی سرفراز شام و نام پاک باز اتقیاء کے واسطے رکھ شریعت اور طریقت پر ہمیں ثابت قدم شیخ خلیل الدین سید مہلقہ کے واسطے نفس کی روباہ بازی سے خلاصی دے ہمیں پیر سید جعفر شمس الدہا کے واسطے دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے ہمیں سید اہل اللہ میں اہل صفا کے واسطے نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہاں شاہ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے شاہ تقی الدین کا صدقہ ہمیں کر متقی شاہ نصیر الدین سید بے بہا کے واسطے سید محمود سید میر فضل اللہ شاہ شاہ قطب الدین دلچے پنا کے واسطے شاہ نجم الدین قلندر سید مبارک غزنوی شاہ نظام الدین سید سعدیہ کے واسطے گنچے دل کو کھلا میرے الہ العالمین شاہ شہاب الدین صاحب پردیا کے واسطے قادر مطلق ہے تو اپنی عنایت ہم سب پہ رکھ حضور غوث اعظم شاہ جیلہ دستگیر دو جہاں قطب الاولیاء کے واسطے از برائے ابو سعید الحسن یا ذوالجلال رحم کر وہ یوسف رحمت نما کے واسطے ہم کو اپنے عشق میں متوالا کر دے اے خدا حضرت عبدالعزیز البدرسا کے واسطے شاہ رحیم الدین شاہ بکر شبلی کے طفیل فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے شاہ سری ستی و معروف کر کی کے طفیل شاہ امام دی علی موسیٰ رضا کے واسطے موسی قاسم کا صدقہ کر عطا علم و عمل جعفر و باقر شہر زین العبا کے واسطے راہ میں تیری رہے ثابت قدم اے بے نیاز صبر دے ہم سب کو شہید کربلا کے واسطے معرفت کے نور سے دیکھو اے معمور کر پیشوائے دی علی اور تجھا دست خدا مشکل کشا حاجت روا کے واسطے یا الہی میری عصیہ مجھ کو شرماتی ہے آپ بخش دے ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے عشق دے محبوب کا اپنے الہ العالمین سیدہ معصومہ مخدومہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے عشق دے مرشد کا ہم سب کو الہ العالمین انبیاء و اولیاء و اصفیاء کے واسطے اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار میری بگڑی ہم سب کی بگڑی کو بنا دے اے میرے
परवरदिगार शेख आजम मीर सैयद अब्दुल्ला के वास्ते रह की दुनिया तक रहे इस बात की यार पार फूलता फलता रहे यूं ही गुलिस्ताने बिस्मिल पिया सब्र इस्तक़लाल से हम सबको तू मजबूत रख या इलाही हाथ से छूटे न दामने बिस्मिल पिया लो करम से दूर हो जाए परेशानी इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी मगर दावे बला उफ्ताद कश्ती सही पाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा। मालिक परवरदिगार अपन नवाज़ा तेरी तौफीक तेरी अता से हमने कुरान की तिलावत नातो मनखबत और दरूद व सलाम का नजराना ये शिरनी पानी फल लंगर पानी हाज़रीन की हाज़री पेश मौला इसमें जो लगी शुभ से माफ़ फरमा के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आमीन। अपनी बारगाह बेकस का नाम कबूल फरमा। इसका सवाब सबसे पहले आक़ाए इनामदार मदी ताजा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस का नाम पेश करते हैं। हुज़ूर हम गुलामों की तरफ से ये हदिया ये नज़र आपकी बारगाह में पेश है मेरे आका कबूल फरमा। यहाँ इस खानकाह के सज्जादा नशीन सूफी मोहम्मद अली साहब मदज़िल्लुल आली और उनके साहबजादे सूफी हैदर अली साहब मदज़िल्लुल आली की तरफ से और इनके पूरे सिलसिले की तरफ से हुजूर ये नजराना अक़ीदत आपकी बारगाह में पेश है कबूल फरमाएं। हुजूर कबूल फरमाएं। कबूल फरमाएं। आपके बाद आपकी तमाम खुलफों के बारगाह में शुरू खुसूस हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला मौला कायनात मौला अली हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला पेश करते हैं मौला कबूल मकबूल आमीन। इमाम हसन इमाम हुसैन हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह पेश करते हैं मौला कबूल जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला में जिस तरह भी सहाबा साहबियात ताबईन तबी ताबईन मुस्तहिदीन गौस अक़ताब मुज़फ़्फ़र के बकरार आराम फरमा है मौला उन सब की बारगाह में नाम बनाम दर्जा बदर्जा पेश करते हैं मौला आमीन। हज़रत आदम से लेकर उस तक 1,24,000 अंबिया इस्लाम इस रूए ज़मीन पर तशरीफ लाए मौला उन सब की बारगाह में पेश करते हैं आमीन। 5,000 दरूद शरीफ पढ़ा है और जिन जिन लोगों ने भी अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में 10 पारे कुछ लोगों ने कुरान रात में पेश किया था मौला और जिन जिन लोगों ने भी अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में पेश किया है मौला उसको भी बारगाह में बिलखुसूस इस फातिहा का एहसान साहब कुरान की तिलावत का एहसान सवाब शहनशाह बगदाद सैयदना सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी आपके पीर मुर्शिद आपके औलाद की बारगाह में पेश करते हैं मौला कबूल आमीन। बगदाद शरीफ इराक की सरजमीन पर सीरिया की सरजमीन मुल्क शाम की सरजमीन और अल्लाह आराम फरमा है उन सब की बारगाह में पेश करते हैं मौला कबूल हुजूर इस फातिहा के ऐसे सब कुरान की तिलावत सवाब पानी का सवाब जो कुछ भी जिक्र अस्कार है सारे सवाब शहनशाह हिंदुस्तान सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह आमीन। आपके पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आपके साहबजादे ख्वाजा फखर की बारगाह आमीन। बिल्कुल फातिहा का एहसान है सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमतुल रिज़वान सैयद मुनव्वर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में ख्वाजा बख्तियार काकी नसीरुद्दीन चिरागुनी निज़ामुद्दीन अलिया महबूब इलाही बाबा फरीद गंज शकर हज़रत साबिर पाक अलाउद्दीन अलिया मस्साबिर कलील बंदा नवाज ये सुराज की बारगाह पेश करते हैं मौला आमीन। बिलखुसूस हाजी वारिस पाक देवा वाले आका मखदूम का छोटा मखदूम रुदौली मखदूम माहिम हाजी अली हाजी मलन पेंद्रू शाह बाबा बहाउद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में बम्बई और बम्बई के गिरदो नवा में जिस कदर भी औलिया अल्लाह आराम फरमाए मौला उन सब की बारगाह में नाम बनाम दर्जा बदर्जा पेश करते हैं मौला कबूल बैसोड़ी शरीफ की सरजमीन पर हुजूर सुल्तानुल औलिया अज़ीज़ुल औलिया दादा इनायत अज़म सा दादा नबी मुखलिसुर रहमान जहांगीर चाटगांव वाले आका अब्दुल चाटगानी की बारगाह आमीन। छपरा शरीफ भागलपुर शरीफ पटना शरीफ की सरजमीन पर जिस कदर भी औलिया अल्लाह आराम फरमाए सब की बारगाह आमीन। बिलखुसूस इस फातिहा का हमारे शजरा शरीफ में अव्वल ता आखिर जिस कदर भी नामे नामी इसमें गिरामी मौला हमने अपनी ज़बानों से अदा किया मौला उन सब की बारगाह में नाम ब नाम दर्जा बदर्जा पेश करते हैं मौला कबूल आमीन। बिलखुसूस फातिहा का हुजूर सुल्तानुल औलिया के जितने भी खुलफा हज़रात इस दुनिया से रुखसत हो गए मौला उन सब के अरवाह मुक़द्दस को पेश करते हैं मौला
दोस्तों हमारे दादा हुजूर फैजुल आरिफीन की बारगाह में इस फातिहा का इसाले सवाब पेश करते हैं। मौला कबूल मकबूल आमीन। हमारे साहब की बारगाह में पेश करते हैं और हमारे दादा हुजूर के खुलफा हजरात इस दुनिया से रुखसत हो गए, उन सब के अरवाह मुकद्दस को पेश करते हैं। आमीन। बिलखुसूस कुरान की तिलावत का और जो कुछ भी 4 दिन से ये जिक्र अस्कार हुआ है मौला, इस सब का इसाले सवाब, शिरनी का सवाब, पानी का सवाब, लंगर का सवाब, जो कुछ भी जिक्र अस्कार हुआ है सब का इसाले सवाब साहिब उर्स हजरत फैजुल औलिया हमारे बड़े अब्बा बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं। आमीन आमीन कबूल मकबूल फरमाए। आमीन आमीन। और इस उर्स पाक में जिन लोगों ने भी दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरीके से भी हिस्सा लिया मौला, उनको 1000 गुना नेमतों से माला, आमीन आमीन 1000 गुना नेमतों से माला, आमीन। उन सब की तकलीफ परेशानियों को मौला दूर फरमा। आमीन। मौला इस खानका के साहिब सज्जादा और वली अहद को मौला सेहत आफियत तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराजी आमीन। और इस खानका के जितने भी खुलफा फील्ड में काम कर रहे हैं मौला, उन सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, आमीन। उन सबके इकबाल को बुलंद फरमा। आमीन। और हमारे खानदान के लोग और हमारे हजरत के सिलसिले के लोग और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनके खानदान के लोग दुनिया के गोशे गोशे में है मौला, उन सब की हिफाजत फरमा। आमीन। उन सब पर खैर की जिंदगी अता आमीन। उनके रिज्क में रोजी में बेपनाह बरकत अता फरमा। आमीन। उनके बच्चों को इल्म नाफे अमले साले अता फरमा। आमीन। मौला इस गद्दी पर जो लोग भी अपनी फरियाद लेके हाजिर होते हैं उनकी फरियादों को आमीन। उन पर अपना फजल अपना करम फरमा। आमीन। जो कर्जदार आते हैं उनको कर्ज से निजात अता फरमा। आमीन। जो बे औलाद आते हैं उनको औलाद लरीना उनका आमीन। जो अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए आते हैं मौला उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा। आमीन। मौला जो बीमार आते हैं उनको शिफाए के लिए आदिल अता फरमा। आमीन। जो आसिफ ज़दा आते हैं मौला उनको आसिफ से निजात अता आमीन। फरमा। और इस खानकाह के जितने भी चाहने वाले दुनिया के गोशे गोशे में है जो किसी वजह से उससे पाक में नहीं आ पाए हैं मौला, उनकी भी हाजिरी कबूल आमीन। उन सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन। मौला इस बस्ती के घर घर से बीमारी बला मुसीबतों को दूर फरमाए। आमीन। सबको खैर की जिंदगी अता फरमा, सबके रिज्क में रोजी में बेपनाह बरकत अता फरमा। और ये सूरत पाक में जिन लोगों ने 4 दिन से खिदमत की है मौला, उनके बाजू को ताकत अता फरमा। आमीन। उनके रिज्क में ताकत, आमीन। उनके रिज्क में रोजी में बेपनाह बरकत अता फरमा। आमीन। निगाह करम फरमा। आमीन। और हमारे चचा हुजूर को सेहत आफियत तंदुरुस्ती, आमीन। हमारी वालदा को सेहत आफियत तंदुरुस्ती, आमीन। हमसे जिन जिन लोगों ने फोन पर दुआ की दरखास्त की है उन सब की दुआओं को मौला तू सब कुछ जानने वाला है। यहाँ जितने लोग बैठे इनके दिलों के हाल भी मुझसे बेहतर तू जानता है मेरे मौला। इनकी नेक जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। आमीन। इस सूरत पाक में आए हुए ज़ाहिरीन अपनी अपनी मुरादें लेके अपनी पीर की बारगाह में हाजिर हैं मौला, उन सब की मुरादों को पूरा फरमा, आमीन। नेक जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, आमीन। निगाह करम फरमा दे। आमीन। और हमारी फुफ्फू की तबीयत अलील थी मौला, उनको सिफाए कुल हाल आमीन। निगाह कर। और सूफी रियाज साहब को भी सेहत आफियत आमीन। राजी अता फरमा, इनके भी इकबाल को बुलंद फरमा। आमीन। और इस घर के बच्चों को मौला इल्म नाफे अमल सालेह अता फरमा, आमीन। निगाह करम फरमा दे। इस खानकाह से जितने लोग जुड़े हैं इनके भी बच्चों को इल्म नाफे अमल सालेह अता फरमा। और हम सब के बच्चों को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना के मौला निगाह इल्म फजल से माला माल। आमीन। قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। मेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बाके शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बाके शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बाके शाह जिलानी। खुदावंदा हो ऐसे पाक की नेकी के सदके, खुदावंदा हो ऐसे पाक की नेकी के सदके, खुदावंदा हुजूर फैजुल आरिफीन की नेकी के सदके हमें भी खाके पा रखना। हमारे पीरों आमीन। पाक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा उर्स पाक सबको मुबारक हो, उर्स फैजुल औलिया सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।